أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق اللہ العظیم. آج کی یہ مجلس جمعیت علماء عمرہ کوثہ کی یونٹ کی جانب سے منعقد کی گئی ہے. جمعیت علماء ہند اس کی تاریخ رہی ہے، اس کا ایک مزاج رہا ہے کہ پورے ملک ہندوستان میں جب کبھی اور جہاں کہیں اور جس کسی قوم کے اوپر حالات آتے ہیں، چاہے وہ آسمانی حالات ہوں یا زمینی حالات ہوں، الحمدللہ جمعیت ہمیشہ ہر انسان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہتی ہے. ہمارے اس شہر ممرہ کے اندر بھی گورنمنٹ کی طرف سے جو بلڈنگز کے اوپر کارروائی کی گئی، جس میں ہمارے کئی سو افراد جو اپنے مکانات کے اندر سکون سے رہ رہے تھے، ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا. یہ وہ لمحات ہیں کہ جو متاثرین ہیں وہ بخوبی اس کو محسوس کر سکتے ہیں. ہم نے ان ایام کے اندر ان علاقوں کا سروے کیا تو پتہ چلا کہ بلڈنگیں توڑی جا رہی ہیں، اور جو بلڈنگیں مسمار کی جا رہی ہیں، بلڈوز کی جا رہی ہیں، ان بلڈنگ کے سامنے ہماری یہ جو مائیں بہنیں ہیں، ہماری جو پردہ نشی خواتین ہیں، اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے گھروں کو ٹوٹا ہوا دیکھ رہی تھی. یہ کیفیت عجیب تھی. میں خود وہاں پہنچا تھا، ہمارے دوسرے باڈی کے جو ذمہ داران ہیں وہ بھی وہاں پہنچے تھے. اسی وقت ہم نے محسوس کیا کہ ہم ہمارے ان بھائیوں کے لیے، ہماری ان بہنوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے مسئلہ بڑا اہم تھا، بہت بڑا تھا. مکان کے بدلے مکان یہ دینا ہماری بس کی بات نہیں تھی. ایک لمبا خرچ ہے، ایک بڑا مسئلہ ہے. ان کو وقتی طور پر کھانا کھلانا یہ بہت بڑا ایشو نہیں تھا. کچھ لوگ الحمدللہ اس میں لگے ہوئے تھے. ہم نے اپنے ذمہ داران سے، خصوصاً مفتی محمد حذیفہ صاحب، ان سے اور ہمارے دیگر ساتھیوں حافظ ایوب صاحب، حافظ کرم حسین صاحب اور مولانا مصعب صاحب، ہمارے جنرل سیکریٹری مولانا رہبر صاحب،
دیگر علماء کرام سے فوری مشورہ کیا کہ ہم اپنے ان متاثرین کے لیے، بے گھر ہونے والے افراد کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، اور ہمیں کسی بھی حال میں کوئی نہ کوئی اسٹینڈ لینا ضروری ہے، قدم اٹھانا ضروری ہے۔ اگر ایسے خطرناک مراحل کے اندر اور ایسے خطرناک حالات کے اندر ہم نے ان کے دکھ کو اپنا درد نہیں سمجھا اور ان کے آنسو پوچھنے کی کوشش نہیں کی، تو ہمیں جمعیت کے اندر رہ کر کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو الحمدللہ سبھی کے مشورے سے طے پایا کہ کم از کم ہم ان تمام متاثرین کے لیے، بے گھر ہونے والے افراد کے لیے ایک ماہانہ کرایہ اس کا انتظام کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ پھر 12 تاریخ تھی، 12 سے 20 نومبر تک کا ہم نے ٹائم فکس کیا کہ 20 نومبر تک جن جن افراد کے فارم وتھ ایگریمنٹ ہمارے پاس آئیں گے، ہم اس کو اپنے پاس کلیکٹ کریں گے، سبمٹ کریں گے، اور پھر ان کو آگے کا جو مرحلہ ہے ایک مہینہ، چاہے وہ 5000 ہو، 6000 ہو، 8000 ہو، 10000 ہو، 12000 ہو، جو بھی ہوگا ہم انشاءاللہ اپنی طرف سے تعاون کرنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس تقریباً 48 کے آس پاس فارم آ چکے ہیں، اور قربان جائیے لوگ کہتے ہیں کہ کس کو بانٹو گے۔ ہمیں اچھے سے احساس تھا کہ ہمارا ممرا کا مسلمان غیور ہے، جو مستحق ہوگا وہی آئے گا۔ بہت سارے ایسے لوگ آئے جنہوں نے صاف کہا مولانا ہمارا روم ٹوٹ چکا ہے لیکن ہم آنر تھے اور ہمارے پاس ایک کے علاوہ دوسرے روم بھی ہیں، ہمیں آپ کی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم آپ کا شکریہ ادا کرنے آئے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ایماندار ہیں انہی ماؤں بہنوں میں سے، میرے پاس نام ریکارڈ ہیں، جتنا تھا اتنا ہی انہوں نے لکھوایا ہے۔ ان کو پتہ تھا، میں نے خود اناؤنس کیا تھا کہ 5 سے 7 ہزار کے آس پاس کی رقم انشاءاللہ ہر ایک کو دی جائے گی، لیکن قربان جائیے ہماری ان ماؤں بہنوں کی ایمانداری کے اوپر ان میں سے ایک نام ایسا بھی ہے جس نے آ کر بتایا کہ میرا صرف 1000 ہی کرایہ ہے۔ گھر ٹوٹنے کے بعد انہوں نے ایسی جگہ منتقل کیا ہے اپنے گھر کو کہ جھوپڑے کے اندر یا اسی بستی میں ہے، صرف ماہانہ کرایہ 1000 ہے۔ تو ہمیں ان کی ایمانداری پہ رشک آتا ہے۔ الحمدللہ ہم نے ان کو 1000 نہیں دیا، اپنے حساب سے بڑھا کے ہی دیا ہے، لیکن میں ان کی ایمانداری کی مثال بتانا چاہ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ یہ جو رقم ہم نے اکٹھا کی ہے، ہم نے تو صرف الاؤنس کیا تھا، اعلان کیا تھا اور اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا تھا۔ ساتھی پوچھتے ہیں مولانا کیا انتظام کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، روڈ پہ اترنا ہے، مسجد میں چندہ کرنا ہے؟ میں نے کہا صاف، نہ روڈ پہ اترنا ہے، نہ مسجد میں چندہ کرنا ہے، نہ عمومی چندہ کرنا ہے، پھر کیسے کریں گے؟ اللہ پہ نظر تھی، اللہ پہ نظر تھی، اور ہم نے خدا پاک کی قسم یہی میں ہر ایک سے کہتا تھا کہ اللہ کی ذات کے ان بھروسے ہم نے یہ کام شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرا دے گا۔ ہمارے درمیان ایسے مخلصین ہیں، ایسے محبین ہیں، قوم کے ایسے فکرمند افراد ہیں اور قوم کی ہمدردی رکھنے والے ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ قوم کے لیے کوڑتے رہتے ہیں، اندر اندر فکرمند رہتے ہیں۔ ہم نے جب یہ چیز اور یہ پرپوزر ان کے سامنے رکھا، بلکہ یہ ہمارا پیغام ہمارے ان کے سامنے رکھنے سے پہلے ان تک پہنچ چکا تھا، ہمارے ایک زبان پر کسی نے 1 لاکھ دیا، کسی نے 2 لاکھ دیا، ہمارا جو ٹارگیٹ تھا الحمدللہ مشکل سے آدھے گھنٹے میں پورا کرا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اسی لیے ہم آپ تمام ماؤں بہنوں کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہم پر بھروسہ کرتے ہوئے ایمانداری کے ساتھ فارم سبمٹ کیے، اور ہمارے درمیان جو مخیرین اور مخلصین ایسے تھے، میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ بڑے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ، آپ کے انویلپ کے ساتھ ہم یہ رقم جو ہے عوام کے درمیان ڈسٹریبیوٹ کریں۔ انہوں نے صاف کہا کہ ہمارا نام کہیں نہیں آنا چاہیے، ہم یہ کام خالص اللہ کی رضا کے واسطے کر رہے ہیں، ہم جانے، آپ جانے، اللہ جانے۔ اس کے لیے ہمارے ان مخلصین کا میں کہیں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، کہیں نام نہیں لے رہا ہوں، بس دعا کریں آپ اور ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جانوں کو، ان کے مالوں کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں زیادہ ٹائم نہ لیتے ہوئے ہمارے آج کے مہمان خصوصی سید مفتی حذیفہ صاحب کو مائک دیتا ہوں۔ مفتی صاحب تھوڑی وضاحت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، معزز خواتین، ماں و بہنوں، مولانا سیف اللہ صاحب نے وہ حالات بتلائے۔ یقیناً جب یہاں بلڈنگیں گر رہی تھیں تو صرف ممرا کے لوگ نہیں بلکہ ہر وہ شخص جس کے سینے میں ملت کا درد تھا وہ دکھی تھا، جس سے جو ہو سکتا تھا کوشش کر رہے تھے۔ وہ ہونے والا حادثہ تو ہو گیا، خدا کرے آئندہ اس شہر میں اس قسم کا ایسا کوئی واقعہ دوبارہ پیش نہ آوے۔
جس کے لیے کوشش کرنے والے نیچے سے لے کر اوپر تک کوششیں کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کی شرارتوں سے اس قسم کی چیزیں سامنے آتی ہیں، ملت کے سرکردہ افراد ان کو بیٹھا لیں، گھیریں، دباؤ ڈالیں، اس کو کوئی مذاق نہ سمجھے۔ ہمارے یہاں بھیونڈی کے اندر بھی ایسے واقعات ہوئے تھے، 2-4 بلڈنگوں کے، 8 مالہ 10 مالہ بلڈنگ تھی، ایک طرف بلڈنگ ڈیمولش کی جا رہی تھی، ایک طرف لوگوں کو اٹیک آ رہا تھا، انتقال ہو رہا تھا۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنے گاؤں کی کھیتی بیچ دی ہے، جھوپڑے بیچ دیے ہیں، عورتوں نے زیور بیچ دیے تھے، یہ مکان لیا تھا، اب کہاں جائیں گے؟ یہ لمحہ ملت کے لیے بہت ہی دکھی لمحہ ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو قدم اٹھایا ہے یہ چھوٹا قدم ہے، لیکن ایک نمونہ بنے گا، آئندہ اور افراد بھی سامنے آئیں گے انشاءاللہ جو آپ کے طرز پر اور اگلا قدم اٹھانے کی کوشش کریں گے۔ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، 48-50 لوگوں کو 8,000 10,000 روپے دینا، ممرا جیسے شہر میں افراد اور موجود ہیں دینے والے، کام اور باقی ہیں۔ آپ نے ایک شروعات کی ہے، حوصلہ ایسا ہی بلند رکھیے۔ جب مولانا سیف اللہ صاحب نے مجھے پہلا فون کیا تھا کہ ہمارا ایسا ارادہ ہے، تو میں نے کہا ارادہ بہت اچھا ہے آپ کا، اس میں آپ آگے بڑھیں گے کیسے، کیا شکل ہوگی؟ جیسے مولانا نے بتلایا، عام طور پر کیا ہوتا ہے، کہیں پر ٹینٹ لگا دیا گیا، میک سے اعلان کیا گیا، نوجوان بچے روڈ پہ نکلے، مسجدوں میں اعلان کیا گیا، ایک شکل وہ بھی ہوتی ہے۔ اور یہ شکل جو ہے خاموشی کے ساتھ دینے والوں نے دیا، آپ نے ان سے لیا اور آگے آپ دے رہے ہیں، یہ اس کی اعلیٰ کوالٹی۔ روڈ پر آ کر شور شرابہ کر کے، چلم چلی کر کے، اسی بمرہ کا واقعہ ہے، اسٹیشن کے سامنے بلڈنگ گری تھی، لوگ بے گھر ہو گئے تھے، جمعیت علماء کے خدام آ کر کام کرنے کھڑے ہوئے، تو پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ بھائی لوگوں کو کھانے پینے کا سامان دیا جائے، برتن دیے جائیں، بیٹھنے کو چٹائی دی جائے، سوکھا آئٹم دیا جائے، کٹ وغیرہ دیے جائیں۔ تو اس کے لیے ہم لوگ آئے ہوئے تھے، تو ایک لسٹ بنی تھی۔ ایک صاحب نے آ کر بتلایا کہ ایک بڑے میاں پلر کے آڑ میں کھڑے ہو کر رو رہے ہیں۔ میں چل کے ان کے پاس گیا، حضرت کیا بات ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کے گھر میں افراد زیادہ ہوں، نام کم لکھے گئے ہوں، بجائے 1 کے 2 کٹ چاہیے، بجائے 2 کے 3 کٹ چاہیے تھا، بتا دیجیے مجھ کو۔ تو وہ اور رونے لگے، وہ کہنے لگے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھ کو فکر ہوئی کہ رو کیوں رہے ہیں وہ، ہم اور آپ سب لوگ سن لیں، برا وقت بتائے کسی کو نہیں آتا۔ انہوں نے کہا اس رمضان میں میں نے 1 لاکھ روپیہ زکوٰۃ نکالی تھی، اور آج میں ہاتھ پھیلا کر مانگنے کے کگار پہ کھڑا ہو گیا، یہ سوچ کے رو رہا ہوں۔ یہ حالات کسی پر کبھی بھی آ سکتے۔ اللہ نے ہم کو آج دولت دی ہے، ہاتھ کا میل ہے پیسہ، کبھی ایسا ہوگا ہم نہیں رہیں گے، دولت رہے گی۔ آپ دیکھ رہے ہیں بڑی بڑی بلڈنگیں، ٹاوریں بنانے والے چلے گئے، بعد کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، جھگڑے ہو رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ وہ چیز نہیں رہے گی، حالات ہوتے۔ کشمیر میں سیلاب آیا تھا، کشمیر میں چاول کا سب سے بڑا ہول سیلر، ارب پتی آدمی سیلاب میں پھنس گیا، روڈ ٹوٹ گئے، لائٹ کٹ گئی، اکابر پھنسے ہوئے تھے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی خود پھنسے ہوئے تھے۔ یہ اطلاع تھی کہ فلانے محلے میں ہے، موبائل کی چارجنگ ختم، انورٹر کی چارجنگ ختم، لائٹ 2-3 دن غائب، حکومت نے ہاتھ اٹھا دیا، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جمعیت العلماء کے خدام کشتی میں بیٹھ کر لوگوں تک پہنچے، ایک کشتی میں بیٹری رکھی گئی، مائک لگایا گیا، اور اس علاقے میں جا کر اعلان کیا، مولانا خالد صاحب الرحمانی صاحب آپ کہاں ہیں، کس بلڈنگ میں ہیں، ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔ انہوں نے آواز سنی تو ہاتھ دکھایا، ہماری جمعیت کے خدام بلڈنگ میں چڑھ کر گئے، مولانا کو اتار کو لے کر آئے۔ ملت کا قیمتی سرمایہ ہے، حالات کا شکار کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ وہ چاول کا جو بیپاری تھا، اس کے پاس 3 دن کے بعد لوگ پہنچے، وہ 3 دن تک بھوکا تھا، اس کے پاس پینے کو صاف پانی نہیں تھا، سیلاب کا پانی پی رہا تھا وہ۔ اس نے میڈیا میں آ کر بیان دیا ہے کہ دولت بے پناہ ہے میرے پاس، اس وقت میں دنیا سے کٹ گیا، 3 دن سے بھوکا تھا۔ سب سے پہلے میرے پاس کون پہنچا؟ جمعیت علماء کے خدام پہنچے۔ ایک ایسا شخص جس نے آ کر ٹی وی پہ انٹرویو دیا کہ میں مسلمانوں کا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا،
نام سننا گوارا نہیں کرتا تھا، مجھ کو نفرت تھی۔ آج میں 3 دن سے سیلاب پھنسا ہوا ہوں، کوئی نہیں آیا دیش بھکتی میرے پاس، اگر آئے تو مسلمان آئے اور جمعیت علماء کے خدام آئے۔ بزرگوں، یہ انسانی خدمت اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے؟ خداوند قدوس خود فرماتے ہیں، جو بندہ یا بندی میرے بندوں کی خدمت میں لگا رہتا ہے اس کے کام میں غیبی نظام سے خود بخود بناتا ہوں۔ مسجد کے اندر مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگنے والوں کو جو دیتا ہوں، اس کو مصروف دیکھتا ہوں، اس کو دعا مانگنے کا ٹائم نہیں ہے، میں اس کی دعائیں خود بخود قبول کرتا رہتا ہوں۔ یہ مقام ہے۔ کہنے والے نے کہا خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اللہ ہم کو اور آپ کو اپنے بندوں اور بندیوں سے محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا ہوں، آپ کا آشیانہ اجڑ گیا ہے، ہم سب آپ کے دکھ درد میں برابر کے شامل ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ کوئی اور موقع آئے گا خدمت کا، تنظیم پھر کھڑی ہوگی، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اس قسم کے حادثات آئندہ نہ ہو، اور جو بیچارے اجڑ گئے ہیں ان کے لیے اگر کچھ ممکن ہو تو کرنے کی کوشش کی جائے۔ مبارکباد دیتا ہوں جمعیت علماء ممرا کوسہ کے ذمہ داران خدام کو کہ آپ نے بروقت صحیح قدم اٹھایا۔ میں بھونڈی سے آ رہا ہوں، میرے ساتھ جمعیت علماء بھونڈی کے صدر، ہمارے مشفق مربی، ہمارے بڑے حضرت مولانا جمیل الرحمن صاحب قاسمی مدظ اللہ العالی جو میرے دائیں طرف بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے بغل میں مولانا ساجد صاحب قاسمی ہماری جمعیت علماء بھونڈی کی باڈی میں نائب صدر ہیں، آتے رہتے ہیں شہر کے اندر۔ میں نے اور بھی کوشش کی تھی کچھ بڑوں سے رابطہ قائم کرنے کی، لیکن چونکہ اچانک یہ فیصلہ کل دوپہر میں ہوا اور وقت کم تھا، اور مجھ کو یہاں سے بمبئی بھی جانا ہے، آفس میں کام ہے، اس لیے کچھ وقت کے لیے آپ کے درمیان حاضر ہوا ہوں۔ اب میں درخواست کروں گا آپ حضرات تو کچھ لوگوں سے ابھی جیسے مفتی صاحب نے عرض کیا کہ ایک واقعہ بیان کیا نا کہ ممرا کے اندر ایک بلڈنگ ٹوٹی تھی، بندہ رو رہا تھا کہ میں اسی مہینے میں 1 لاکھ زکوٰۃ نکالا تھا اور مجھے یہ حالات آئے ہیں۔ ان ماؤں میں سے ایسی ماؤں بھی ہیں، ایسی بہنیں بھی ہیں جنہوں نے 18-20 لاکھ کا فلیٹ خریدا تھا، آج ان کے پاس کرائے کے پیسے نہیں ہیں۔ میں پرسنلی جانتا ہوں، انہوں نے اس کے ان واقعات کا تذکرہ میرے پاس کیا ہے، جو خریدا ہے اس کے ایگریمنٹ ہمارے پاس ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی آگے کے مراحل اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ اب بلا کسی تاخیر کے ہم نام پکارتے ہیں، جن افراد کے نام آوے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ہم ہمارے مہمان خصوصی مفتی حذیفہ صاحب سے درخواست کر تشریف لائیں۔ مفتی صاحب محمد الیاس شیخ، وہی تک بلائیے۔ محمد الیاس شیخ، کوئی آیا گھر سے ان کے؟ جی آویز جے کے ٹاور میں جسے ہوں، ہاں جی۔ کچھ نام ایسے ہیں جن کو ہم نے بعد میں ڈیسائیڈ کیا، ایک تو صدر کمپاؤنڈ والے تو ان کو سب کو ملنا ہے، اور کچھ نام ایسے ہیں جیسے جے کے بلڈنگ والے ہیں اور بھی اے وی کے والے ہیں، ان کو ہم نے الاؤنس نہیں کیا تھا، لیکن ان کے بھی فارم آ گئے ہیں، تو ہم نے ان کے بھی رسید بنا کے رکھی ہوئی ہے، انشاءاللہ ان کو بھی ہم دے دیں گے۔ جب بانٹنا ہی ہے تو ہم نے سوچا کہ سبھی کو بانٹ دیتے ہیں کہ وہ بھی مستحق ہیں، اگرچہ ان کی بلڈنگ پہلے ٹوٹی تھی، لیکن انشاءاللہ ان کو بھی ہم پر جتنے فارم اب تک آئے سب کو ملے گا انشاءاللہ۔ مصائب میں حوادث میں نہ گھبرانا سکھاتا ہے، برے احوال میں گھر کر سدھر جانا سکھاتا ہے۔